السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ کیا لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل کا قانون ختم ہو چکا؟ ریاستی وزیر شیلجا ناتھ کا سوال۔ ریاست نگر اور وجے نگر کالونی میں تیسرے مرحلے کا رچہ بنڈا پروگرام، وظائف اور ریشن کارڈز کی تقسیم۔ حیدرآباد میں دہشت گرد سرگرمیوں میں اضافے سے متعلق چیف منسٹر کے بیان پر ٹی آر ایس کی شدید تنقید۔ اور جعلی ویزے پر مقیم 3 نائجیریائی باشندے گرفتار، بنجارہ ہلز میں ایک مکان پر ٹاسک فورس کا دھاوا۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر شیلجا ناتھ نے ایک بار پھر متحدہ آندھرا کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا لسانی بنیادوں پر ریاست کی تشکیل کا قانون ختم ہو چکا ہے؟ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی تقسیم میں اسمبلی کا رول بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی عوامی اکثریت ریاست کو متحد رکھنے کے حق میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائل تلنگانہ کا مطالبہ کافی پرانا مطالبہ ہے۔ నా జిల్లా వరకు వస్తే అనంతపురం వరకు వస్తే మాకి తాగునీళ్ళు సాగునీళ్ళు అస్సలు ఉండవు। సంవత్సరం పొడుగుతున్న ట్యాంకులు నీళ్ళు సప్లై చేసుకునే ఊర్లు చాలా మా దగ్గర ఉంటాయి। ఏది నీళ్ళు ఎట్లా వస్తాయి? మా హంద్రినీవా అదనపు జలాలపైన లేకుంటే మిగులు జలాలపైన అదనపు జలాలపైన లేదా వరద నీళ్ళపైన ఏదైనా పేరు పెట్టుకో అంటే ఎక్స్ట్రా వాటర్ పైన డిపెండ్ అయిన ప్రాజెక్ట్। అట్లా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కూడా చాలా ప్రాజెక్టులు ఎక్స్ట్రా వాటర్స్ పైన లేకుంటే మిగిలే వాటర్స్ పై ఇట్లా ప్రాజెక్టులు। ఇంతవరకు అమలు కాబడుతున్న చట్టం ఏంటంటే కింది ప్రాంతాల వారికే ఆ అదనపు జలాలపైన హక్కులు కలిగి ఉంటారు। दिल्ली में खामोश रहकर गली में शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आला के दौरे दिल्ली और वज़ारती ग्रुप से नुमाइंदगी पर तबसरा करते हुए तेलुगु देशम लीडर बी राजेंद्र प्रसाद ने यह बात कही। मीडिया से बातचीत के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि वज़ीर आला के लिए रच्चा बंडा प्रोग्रामों में चीखो पुकार करने से अच्छा होता कि वो सोनिया गांधी के घर के रूबरू धरना देते। राजेंद्र प्रसाद ने यह भी सवाल किया कि वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर रियासती ओहदेदार वज़ारती ग्रुप को किस तरह अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। तेलुगु देशम लीडर ने वज़ीर आला को मशवरा दिया कि अगर कांग्रेस आला कमान के पास उनकी ज़बान की कोई अहमियत नहीं है तो उन्हें फौरी अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। అంగీకరించినట్లేగా వాళ్ళు మీ అధికారులందరూ మీ డీజీపీ గాని మీ కార్యదర్శులు గాని మొత్తం ఎలా విభజించాలనేది రిపోర్ట్లు తయారు చేసుకుని రోజు జీవోఎం ముందుకు వెళ్ళి సమర్పించి వస్తున్నారు। అవన్నీ మీకు చెప్పకుండానే చేస్తున్నారా మీ అధికారులు? बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत की तकसीम के मामले पर कांग्रेस पार्टी महज ड्रामाबाजियां कर रही है। मीडिया से बात करते उन्होंने सवाल किया कि 2004 में जब टीआरएस के साथ इंतखाबी मुफाहमत की गई थी तो क्या उस वक्त कांग्रेस को नक्सलाइट का खतरा नज़र नहीं आया। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी अलहदा तेलंगाना के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पार्टी के वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सताइश करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि मोदी की बढ़ती हुई मकबूलियत को कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात के वज़ीर आला की नेकनामी को मुतासर करने के लिए उनके खिलाफ कांग्रेस साजिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सियासी दहशतगर्दी कर रही है। वेंकैया नायडू का कहना था कि रियासतों में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी 4 रियासतों पर कब्जा करेगी। तेलुगु देशम लीडर वाई रामाकृष्णुडू ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से वज़ारती ग्रुप के हवाले की गई 2 किताबों को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रामाकृष्णुडू ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला को एक मकतूब रवाना किया है। उन्होंने सवाल किया कि वज़ारती ग्रुप ने जब किरण कुमार रेड्डी को वज़ीर आला की हैसियत से तलब किया था तो क्या उन्होंने इस ओहदे की मुनासिबत से नुमाइंदगी की है। रियासत नगर में तीसरे मरहले का रच्चा बंडा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया।
رکن اسمبلی چندران گٹا اکبرالدین اویسی کے ہاتھوں راشن کارڈز اور وظائف تقسیم کیے گئے۔ قائد مقننہ مجلس کی نمائندگی پر للیتا باغ اور ریاست نگر ڈویژن میں 2000 سے زائد راشن کارڈز اور 1100 سے زائد افراد کے وظائف منظور کروائے گئے ہیں۔ اس موقع پر کارپوریٹر سلیم بیگ، منصور اولغی، یوسف نقشبندی، سمد عبداد بھی موجود تھے۔ MLA صاحب کی نمائندگی پہ 2000 راشن کارڈز اور 1100 وظائف جو چندران گٹے کے لیے منظور ہوئے، ان میں سے للیتا باغ اور ریاست نگر ڈویژن میں 700 راشن کارڈز اور 192 وظائف کی جو تقسیم عمل میں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے کارڈز جو ایک سال 2 سال سے کارڈ تو تھے لیکن ان کو راشن سربراہ نہیں کیا جا رہا تھا، کسی وجہ سے ان کو راشن نہیں دیا جا رہا تھا، ان تمام کو بھی جو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ایک فارم دیا گیا ہے۔ وہ فارم کو آدھار کارڈ لگا کے راشن کارڈ کی زیراکس لگانے پہ وہ کارڈ بھی بہت جلد شروع کر دیے جائیں گے۔ وجے نگر کالونی کے علاقے میں بھی رچا بنڈا پروگرام منعقد ہوا۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین، رکن اسمبلی وراثت رسول خان کے علاوہ رکن بلدیہ محسنہ پروین، زہرا بیگم، یاسمین سلطانہ اور ASO محکمہ سول سپلائز ششی گری، ڈپٹی کلیکٹر معصومہ بیگم اور MRO رتنا کلیانی نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر زائد از 500 سفید راشن کارڈز اور زائد از 300 وظیفے کے پاس بکس تقسیم کیے گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں نئی درخواستیں بھی جمع کروائی گئی ہیں۔ پردیش کانگریس کے صدر بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ اگر رچا بنڈا پروگرام منڈل کے بجائے دیہی سطح پر منعقد کیا جاتا تو یہ حکومت کے حق میں بہتر ہوتا۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اس سے عوام کو بھی کافی فائدہ ہوتا۔ صدر PCC نے کہا کہ ریاستی وزیر بالا راجو اور وزیر اعلیٰ کے درمیان رابطے کی کمی کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور وہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر PCC نے بتایا کہ تلنگانہ بل اس ماہ کے آخر میں آ جائے گا۔ اسے ڈگ وجے سنگھ نے رابطہ کمیٹی میں پہلے ہی واضح کر دیا ہے۔ گاندھی بھون میں اندرا گاندھی کی یوم پیدائش تقریب میں وزیر اعلیٰ کی عدم شرکت سے متعلق پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس میں وزیر اعلیٰ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وزارتی گروپ کے اجلاس کے پیش نظر اسے بڑے پیمانے پر منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تلگو دیشم کے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کرتے ہوئے فصلوں کے انشورنس کو خواندگی کے مرکز کے فیصلے کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلگو دیشم کے رکن اسمبلی لنگا ریڈی نے کہا کہ اس اقدام سے کسانوں کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ فصلوں کا بیمہ کروانے والے کسانوں کی سرکاری طور پر پابجائی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اس کو خواندگی سے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، لہٰذا ریاستی حکومت اس سلسلے میں مرکز سے نمائندگی کرتے ہوئے جاریہ جیو کو منسوخ کروائے۔ TRS نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے ریاست کی تقسیم پر حیدرآباد میں دہشت گرد سرگرمیوں کے اضافے کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی پولٹ بیورو کے رکن شرون نے اسے تلنگانہ میں رہنے والے مسلمانوں کی توہین قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا، وہیں TRS لیڈر نے کرن کمار ریڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے معافی مانگیں۔ شراون نے کانگریس قائدین کے موقف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس قائدین حیدرآباد کے پاکستان بن جانے کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ووٹوں سے ہی انہیں اقتدار حاصل ہوا ہے اور اب وہ مسلمانوں پر ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ TRS لیڈر نے سوال کیا کہ ریاست کا وزیر اعلیٰ جس کی حکومت مسلمانوں کے ووٹوں کی مرہون منت ہے، کیا ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں اور انہیں پاگل خانہ منتقل کر دیا جانا چاہیے۔ 20 نومبر کو وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی چتور کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے اور تروپتی میں بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور دیگر بہبودی پروگراموں کا بھی آغاز کریں گے۔ بعد ازاں وہ جمعرات کی صبح حیدرآباد واپس ہوں گے۔ راجیہ سبھا کے رکن وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ صرف وزیر اعلیٰ کو ہی ملک کی فکر کیوں کھائی جا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ماضی میں کبھی نکسلائٹ کے حملے نہیں ہوئے؟ کیا کبھی فرقے وارانہ فسادات نہیں ہوئے؟ ہنمنت راؤ نے یہ بھی سوال کیا کہ تلنگانہ پر روڈ میپ کی تیاری کے دوران کرن کمار ریڈی کیوں خاموش تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیکیج نہیں، صرف علیحدہ تلنگانہ چاہیے۔
مرکزی وزیر ایس ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ تلنگانہ کا وزیر اعلیٰ دلت کو بنایا جانا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سونیا گاندھی انہیں اس عہدے کا پیشکش کرتی ہیں تو وہ انکار کرنے کی ہمت نہیں جٹا پائیں گے۔ سروے ستیہ نارائنا نے کہا کہ 2014 میں وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، 2 PCC صدور رہیں گے اور انتخابات میں کانگریس دونوں علاقوں میں شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے دلی میں دیے گئے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے کبھی بھی ریاست کی تقسیم کی مخالفت نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ علیحدہ تلنگانہ کی مخالف تھیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ سونیا گاندھی نے ریاست کی تقسیم کا جو فیصلہ لیا ہے اس سے سیما آندھرا کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے خاص طور پر خواتین کے لیے ممبئی میں قائم کیے گئے ملک کے پہلے بھارتیہ مہیلا بینک کے افتتاح پر وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور صدر نشین UPA سونیا گاندھی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے افتتاحی تقریب میں انہیں مدعو کرنے پر مرکزی وزیر فائنانس P چدمبرم سے بھی اظہار تشکر کیا۔ YSR کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر امباٹی رام بابو نے کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کو متحدہ لفظ استعمال کرنے میں آخر کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امباٹی رام بابو نے کہا کہ جگن کے کپم جانے کے منصوبے سے آخر صدر تلگودیشم خوفزدہ کیوں ہیں۔ نامپلی کی CBI عدالت نے رکن پارلیمنٹ کڑپا YS جگن موہن ریڈی کو کولکتہ اور لکھنؤ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ جگن موہن ریڈی 4 شنبے کو کولکتہ جانے والے ہیں، جہاں وہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی سے ملاقات کریں گے۔ کولکتہ سے جگن لکھنؤ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو سے ملاقات کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی حمایت میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ سابق وزیر دھرمنا پرساد راؤ کی YSR کانگریس پارٹی میں شمولیت کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق دھرمنا پرساد دسمبر کے پہلے ہفتے میں YSR کانگریس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر کے قریبی ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں دھرمنا پرساد راؤ آئندہ چند دنوں میں باضابطہ اعلان کریں گے، تاہم دھرمنا پرساد راؤ نے اس سلسلے میں فی الحال کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم آنجہانی اندرا گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر ریاستی کانگریس کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گاندھی بھون میں صدر PCC B ستیہ نارائنا اور مرکزی وزیر ایس ستیہ نارائنا کے علاوہ ریاستی وزراء نے اندرا گاندھی کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج پیش کیا۔ نیکلس روڈ پر واقع اندرا گاندھی کے مجسمے پر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے پھول مالا چڑھائی۔ ان کے ہمراہ صدر PCC B ستیہ نارائنا اور ریاستی وزراء بھی تھے۔ نیکلس روڈ پر وزیر اعلیٰ اور تلنگانہ قائدین کو خوشگوار موڈ میں دیکھا گیا۔ تاہم اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ریاست کی تقسیم سے متعلق آنجہانی اندرا گاندھی کے موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اندرا گاندھی ریاست کی بہتر ترقی اور بہبود کے لیے اسے متحد رکھے جانے کی حامی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اندرا گاندھی نے ملک کی یکجہتی اور خواتین کی حوصلہ افزائی اور سماجی انصاف کے لیے بھی جدوجہد کی تھی۔ گاندھی بھون میں اندرا گاندھی کو خراج پیش کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت صدر PCC نے کی۔ اجلاس میں کانگریس کے مختلف قائدین نے اندرا گاندھی کو خراج پیش کیا۔ 46ویں قومی لائبریری ہفتے کے موقع پر خلوت پلے گراؤنڈ کمیونٹی ہال میں واقع لائبریری میں کتابوں کی نمائش کا افتتاح عمل میں آیا۔ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے متعلقہ رکن بلدیہ میاں ذوالفقار علی کے ہمراہ اس نمائش کا افتتاح کیا۔ رکن بلدیہ نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر قائم کردہ اس لائبریری میں مختلف زبانوں کی 7000 سے زائد کتابیں موجود ہیں، جس میں کالج اور اسکول کی نصابی کتابیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے طلباء اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اس سہولت سے استفادہ کریں۔ کچھ کتابیں ہیں جو کورسز کے لیے، جو تعلیم کے لیے جو کام میں آتی ہے، انشاءاللہ وہ کچھ کتابیں میں میری جانب سے بھی یہاں پر ڈونیٹ کرنے والا ہوں، تاکہ یہاں کے جو غریب بچے ہیں اس کتابوں سے اب استفادہ حاصل کریں، اور یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش رہی ہے، اور انشاءاللہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت کے اوپر ہی یہ لائبریری کی توسیع بھی کی جائے گی، ایک شاندار ایک لائبریری پائے کی لائبریری بنائی جائے گی۔ IT راہداری میں IT پیشہ وروں اور بالخصوص خواتین کے تحفظ و سلامتی کو بہتر بنانے کے مقصد سے سائبر آباد پولیس نے مختلف متعلقہ ایجنسیوں کے تعاون سے علاقے میں عوامی ٹرانسپورٹ نظام کو بہتر بنانے کا کام شروع کیا ہے۔
इस सिलसिले में APIIC ने RTC के लिए 3 बस पार्किंग मकामात कायम करने में ताउन किया है। ये मकामात वेव रॉक, क्यू सिटी और इन ऑर्बिट मॉल पर होंगे। APSRTC ने राहदारी के 5 रूट्स पर 40 बसों के साथ जुमला 326 ट्रिप्स चलाने का फैसला किया है। इस ताल्लुक से औकात का शेड्यूल भी जारी किया गया। इस मौके पर नायब सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर RTC AK खान और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद भी मौजूद थे। तीन लाख एम्प्लॉइज आते हैं इसको, और ITIR जो बन रहा है इसमें फिर और 2-3 लाख आने की का एस्टिमेट है। अब इतने बड़े पैमाने पर जब साइबराबाद एरिया में, खासकर गच्चीबौली मादापुर एरिया में एम्प्लॉइज आते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत है इनको। ये एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इसीलिए RTC जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसमें 40 बसेस 5 रूट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और 200 से 250 बसेस इंट्रोड्यूस करने के लिए हम तैयार हैं। IT कंपनी से आगे आना चाहिए, और कहाँ कौन से रूट्स में चाहिए वो उनके एम्प्लॉयज़ को भी मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए। और कोई बड़े कंपनी से अगर हायर पे भी लेना चाहिए RTC बसेस, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे हम लोग बसेस इनको देने के लिए तैयार हैं। तो क्या इसको ये समझे कि IT कंपनीज को RTC टारगेट बनाना चाहती है? ये RTC देखिए, RTC ये एक इकोनॉमिक तौर पर चलना ज़रूरी है इसको, साथ ही साथ थोड़ा पब्लिक कंसर्न भी होना चाहिए, क्योंकि सिटी के लिए, आवाम के लिए, शहरों के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। तो ये 2 मकसद जो है, 2 ऑब्जेक्टिव जो है, ये दोनों को एक साथ देखते हुए हम लोग यहाँ पे जितना हो सका उतना बसेस इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। APSRTC की जानिब से ट्रांसपोर्ट एकेडमी हकीमपेट में रियासती सतह का एक वर्कशॉप भी मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप का मौजू RTC में हादसात की रोकथाम और हिफाजती इंतज़ामिया था। तमाम जोनल स्टाफ, ट्रेनिंग कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर G अनंतरामू IAS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि RTC के नायब सदरनशीन और MD AK खान ने सदारत की। वर्कशॉप के इख्तिताम पर इज्तिमाई मुबाहिस भी मुनक्किद हुए। महबूब नगर में बस हादसे में हलाक होने वाले महलूकीन को इंसाफ दिलाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। मज़कूरा एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए इस मामले में हुकूमत पर जोर दिया कि वह फौरी मुदाखलत करे। कमेटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधा ने कहा कि महबूब नगर में पेश आए इस हादसे में 45 अफराद फौत हो गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक कोई एक्सग्रेशिया का ऐलान नहीं किया गया और न ही इस बस के मालिकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। किंग्स कॉलोनी के मकीनों ने बारिश के पानी की निकासी के जंगी पैमाने पर इंतजामात करने और मसले की मुस्तकिल यकसुई के लिए इक़दाम करने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। मकामी अफराद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस के अलावा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले स्टूडेंट्स यूनियन के इंतखाबात चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। मुशीराबाद के सरकारी स्कूल्स में एक खानगी तंजीम की जानिब से वर्ल्ड टॉयलेट डे का अहतमाम किया गया। इस मौके पर रिहायशी और अवामी मकामात के बैतुल खला को साफ़ सुथरा रखने पर मालूमात फराहम की गई। स्कूल के तलबा ने करीबी इलाकों में गश्त करके अवामी शऊर बेदार किया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने मुल्क में जाली वीज़ा पर रहने वाले 3 नाइजीरियाई शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि टास्क फोर्स टीम ने 3 नाइजीरियाई शहरियों को बंजारा हिल्स रोड नंबर 13 के एक मकान पर धावा करते हुए गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से नकली वीज़ा और दीगर नकली दस्तावेज़ात जब्त कर लिए गए। महकमे औज़ान व पैमाइश के अहदेदारों ने इन ऑर्बिट शॉपिंग मॉल पर धावा करके कई अशिया जब्त कर ली। महकमे के अहदेदारों ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा शॉपिंग मॉल की कई दुकानों में
بعض فروخت کی جانے والی اشیاء پر MRP اور ایکسپائری ڈیٹ درج نہیں تھی اور دکاندار اشیاء کو من مانی قیمتوں پر فروخت کر رہے تھے۔ RTA کے عہدیداروں نے شاہپور چیک پوسٹ واقع شمس آباد میں 6 خانگی بسوں کو ضبط کر لیا۔ انسپکٹر RTC پروشوتم نے میڈیا کو بتایا کہ ضبط شدہ بسوں کے ساتھ پرمٹس، فٹنس دستاویزات نہیں تھے، جبکہ بعض بسوں پر ہیوی لگیج تھا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کیا لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل کا قانون ختم ہو چکا؟ ریاستی وزیر شیلجا ناتھ کا سوال۔ ریاست نگر اور وجے نگر کالونی میں تیسرے مرحلے کا رچا بنڈا پروگرام، وظائف اور ریشن کارڈز کی تقسیم۔ حیدرآباد میں دہشت گرد سرگرمیوں میں اضافے سے متعلق چیف منسٹر کے بیان پر TRS کی شدید تنقید۔ اور جعلی ویزے پر مقیم 3 نائجیریائی باشندے گرفتار، بنجارہ ہلز میں ایک مکان پر ٹاسک فورس کا دھاوا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔